السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار خان یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایج۔ ناظرین، رشین فائٹر خبیب کے نام سے کون شخص ہے جو واقف نہیں ہوگا؟ مسلم دنیا کا ایک ایسا نام جس سے بچہ بچہ واقف ہے اور جس کے مضبوط اور چٹانی پنچ جب مخالفین کے جبڑوں پر پڑتے تھے تو ان کے چھکے چھڑا دیا کرتے تھے۔ رشیا سے تعلق رکھنے والے خبیب جو اپنے چند سلوگنز کی وجہ سے مسلم دنیا کے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن تھے، اپنی 29 فائٹس کے اندر لگاتار ناقابل شکست رہے اور آخری فائٹ جو چند ماہ پہلے تھی اس کے بعد ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ وہ جب بھی فائٹ جیتتے تھے یا جب بھی کراؤڈ کے اندر جاتے تھے تو ایک جملہ ہمیشہ ان کی زبان پر ہوتا تھا، وہ اپنے ایک یونیک انداز کے اندر کہا کرتے تھے الحمدللہ۔ اور جب وہ یہ الحمدللہ کہا کرتے تھے تو مسلم نوجوان ان کی اس ادا پہ صدقے واری جاتے تھے، اور یہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرے طوفانی مکے اور میرے مضبوط پنچ میرا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اور اس سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ ناظرین، خبیب 32 سال کی عمر میں اپنی 29ویں فائٹ جیتنے کے بعد بہت زیادہ روئے، اور اس رونے کی ایک وجہ تھی کہ یہ پہلی فائٹ ایسی تھی کہ جس کے اندر ان کے والد ان کے ساتھ نہیں تھے۔ ناظرین، خبیب کے والد ہی خبیب کے کوچ تھے اور انہوں نے ہی بچپن سے اسے فائٹنگ سکھائی تھی، لیکن اس آخری فائٹ سے چند ماہ پہلے ان کے والد فوت ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ میری آخری فائٹ ہے۔ اور جب انہوں نے آخری فائٹ جیتی تو اس کے بعد بہت مضبوط خبیب پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے اور کہا تھا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی رنگ کے اندر نہیں اتروں گا، کیونکہ اس سے پہلے جب میں رنگ میں اترتا تھا لڑائی کرنے کے لیے تو میرے والد میرے کندھے پر تھپکی دیا کرتے تھے، لیکن اب میرے کندھے پر تھپکی دینے والے میرے والد موجود نہیں ہیں۔ ناظرین، یہ تمام تر چیزیں آپ کو بتانا اصل مقصود نہیں ہے، آپ کو اصل جو چیز بتانا مقصود ہے وہ خبیب کا حالیہ انٹرویو ہے جو چند دن پہلے انہوں نے خاتون کو دیا۔ اس انٹرویو میں خاتون نے خبیب سے کہا کہ آپ مسلم دنیا کے لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، تو خبیب نے جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ ناظرین، نامور فائٹر، 29 مقابلوں میں مسلسل ناقابل شکست رہنے والا نوجوان، دنیا کا مضبوط ترین نوجوان جواب دیتا ہے کہ میں اتنی حیثیت نہیں رکھتا کہ مسلم نوجوانوں کے لیے رول ماڈل بن سکوں، ایک نمونہ بن سکوں، بلکہ نمونہ صرف ایک ہی ذات ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ Хабиб, вы для многих являетесь примерным мусульманином. Хотелось бы узнать, по вашему мнению, какими качествами должен обладать современный мусульманин в 21 веке? Это одна из таких тем, которая меня напрягает в моей жизни. У нас уже есть такой пример, который Всевышний нам дал, это пророк Мухаммад ﷺ. И я бы не хотел, чтобы меня ставили в пример, как будто с меня надо пример брать, как с мусульманином. Потому что я такой же человек, как и все, и у меня тоже могут быть ошибки. Так что, как с хорошего человека, может быть, но как с мусульманином я бы не хотел, чтобы с меня брали пример. Конечно, мы все должны показывать хороший нрав, хороший пример, быть, так скажем, хорошим другом, хорошим отцом, братом. Это все наши обязанности. Но как человека отдельного, с которого берут пример, как с мусульманина, в плане религии, ислам, я бы не хотел бы. Хотя уже я понимаю, что как в какой-то мере я уже занял такую позицию. Уже есть люди, которые берут пример. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اور وہی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ خبیب کی اس بات نے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل جیت لیے کہ اتنا مقام حاصل کر لینے کے بعد اور اتنی شہرت حاصل کر لینے کے بعد بھی اس انسان کے اندر اتنی عاجزی ہے کہ وہ آج بھی آن ایئر یہ بات کرتا ہے کہ میری ذات رول ماڈل نہیں ہو سکتی جب تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ وہی نوجوانوں کے لیے رول ماڈل ہے۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ ہم کوشش کریں کہ ہم ایک اچھے باپ بنیں، ہم ایک اچھے بھائی بنیں، ہم ایک اچھے خامن بنیں، اور ان تمام چیزوں کے اندر ہم تبھی اچھے بن سکتے ہیں جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھے باپ کے طور پر دیکھیں، ایک اچھے خامن کے طور پر دیکھیں، اور ایک اچھے مصلح کے طور پر دیکھیں، اور انہی کی ذات کو فالو کرتے ہوئے ہم اس دنیا کے اندر ایک اچھے انسان بن کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ذہنیت اور ایسی سوچ اگر ہر مسلمان کے اندر پیدا کر دے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل مانے اور ان کی
ذات کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزاریں تو انشاءاللہ یہ دنیا جنت بن سکتی ہے۔ آپ خبیب کی اس بات کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس کے اندر ضرور بتائیے گا۔